الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ آخری امت ہے اور اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی قیامت تک کے لیے. سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شرف بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یعنی تمام جتنی سابقہ امم ہیں ان میں سے تم سب سے افضل ہو. یا جتنے مذاہب پیچھے گزرے ہیں اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، تم جس مذہب جس طریقے پر ہو جس راہ پر ہو وہ سب سے افضل ہے. اور تمہاری شان یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اہتمام کے ساتھ نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. پہلی امتوں کے اندر اگرچہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا تھا لیکن اہتمام امر نہیں تھا، اس لیے کہ نہی عن المنکر کا اور امر بالمعروف کا سب سے اعلیٰ درجہ جہاد ہوتا ہے. تمام سابقہ امم میں ہر امت میں جہاد فرض نہیں تھا، ہر امت کو جہاد کا حکم نہیں تھا. بہت کم امم ایسی گزری ہیں جن کو جہاد کرنے کا حکم ہے. تو سب سے اعلیٰ درجے کا فرض امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں جہاد ہوتا ہے. اور دوسری بات، جس طرح سابقہ امم کے اندر شریعتیں مسخ ہو گئیں، احکامات مسخ ہو گئے، یہاں تک کہ یہود کو تورات کئی سو سال کے بعد، غالباً 200 یا 300 سال کے بعد زمین سے ملی ہے. اور ایک بیت المقدس کی صفائی کرنے والے نے زمین میں سے کسی جگہ سے نکال کر دے دی کہ یہ آپ کی کتاب ہے. پورا یہود کا مذہب اس پر قائم ہے. کتنی ہلکی بنیاد ہے کہ آپ کی ایسی کتاب جو صفائی کرنے والے کو کہیں سے مل گئی، اس کتاب پر پورے مذہب کی بنیاد ہے. اس میں تحریف ہے، اس میں کیا کیا چیزیں کی گئیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف دیا. تو سابقہ امم میں جیسے احکامات مسخ ہوئے، اسی طرح یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ کسی کو نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں. اس امت کو شرف دیا گیا کہ یہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو خیر الامم بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الامم کے اعتبار سے فضائل بھی بیان فرمائے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے داخل ہوں گے. ووجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. وقلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، دلوں میں کوئی کسی کے لیے کھوٹ نہیں. جب آپ کو یہ بشارت دی گئی تو فاستزدتہ، آپ نے فوراً زیادتی مانگی اللہ سے، اے اللہ یہ تھوڑے ہیں، اس میں اور اضافہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فزادنی مع کل واحد 70,000. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کہ ہم نے آپ کی امت کو زیادہ دے دیا،
ہم جو 70,000 بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، وہ بھی بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ لاکھ کروڑوں میں تعداد، یہ امت کا شرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ذمہ داریاں بھی بیان فرمائی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، میرے گھر کی اصلاح ہو جائے، جس دائرے میں میرا کاروبار ہے، میری جاب ہے، وہاں لوگوں کی اصلاح ہو۔ ایک حساس دل رکھنے والے کا یہ جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ اصلاح کیسے ہو؟ رشد کیسے آئے؟ خیریت کیسے آئے؟ کسی چیز کے بارے میں تبصرہ کرنا کہ فلاں فلاں برائی ہے آسان ہے، سب سے مشکل اپنے حصے کی شمع جلانا ہے۔ اس طرف آنا ہوگا کہ میں اپنے حصے کی شمع کیسے جلاؤں، کیسے اصلاح و رشد کا کام کر سکوں، کس طرح میری ذات سے اصلاح و رشد کا کام لیا جا سکے۔ یہ بات بھی جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ ہماری امت میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کی وجہ سے بلا مبالغہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ہے، تابعین میں سے۔ صحابہ تو ان کی شان ہی الگ ہے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل ہیں رحمہ اللہ، کہ آج تک جو قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ منصور کے سامنے اگر وہ ڈٹ نہ جاتے، وہ خلق قرآن کے مسئلہ میں اندیشہ تھا کہ قرآن باقی نہ رہتا، اس میں تحریف ہو جاتی، ایک ہی شخص نے امت کا قرض چکا دیا۔ آج تک جتنے قرآن پاک کی تلاوت قیامت تک کی جائے گی، سب امام احمد بن حنبل کے نصیب میں ہے۔ منصور کے دربار میں ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر وہ خود کہتے ہیں کہ اگر وہ کوڑا اگر کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی چیخ اٹھتا۔ امام کو ایسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے ہند کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہیں رحمہ اللہ، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہیں رحمہ اللہ۔ ایسی شخصیات ہیں، لاکھوں انسان ان کے ذریعے سے ہدایت پائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بیان کی۔ ایک حدیث کے اندر آپ کا ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے متعلق سوال ہوگا۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، مقتدا جس کی لوگ بات مانتے ہیں وہ نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلقین کے متعلق سوال ہوگا۔ ورجل راع فی اہلہ، مرد اپنے گھر کے اندر، شوہر اپنے گھر کے اندر نگہبان ہوتا ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعیت سے متعلق، اس کے گھر کے افراد سے متعلق سوال ہوگا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے۔ ومسئولۃ عن رعیتہا، اس سے کل قیامت کے دن اس سے متعلقات سے متعلق سوال ہوگا۔ والخادم راع، خدمت کرنے والا بھی نگہبان ہے، فی مال سیدہ، اپنے آقا کے مال کے بارے میں، جو پیسے اس نے دیے، جو چیزیں خرید کے لاؤ، جس کو ذمہ داری دی ہے وہ نگہبان ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اس ذمہ داری سے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ وکلکم مسئول وکلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی نگہبانی سے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف دائروں میں رکھا ہے، مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر ہم گھر میں ہیں تو ہم گھر میں نگہبان ہیں، ذمہ داری ہمارے اوپر۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں یہ تعلیم ہے بچوں پر محنت کیسے کریں، یا اپنے سے گھر میں خاندان میں سربراہ بڑا وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، والد اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے یا والدہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، ان سے کیسے بات کریں؟ اس کی تعلیم دی گئی۔ یا بنی ارکب معنا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں جو کافر ہے، غیر مسلم ہے،
اتنی شفقت سے فرما رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے میں ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. ان کو آنکھ نہیں کیا اپنے ہاں سے، چاہے کتنے نافرمان کیوں نہیں تھا. کفر سے بڑھ کر کیا نافرمانی ہو سکتی ہے؟ تو اگر میرا بیٹا گھر میں کوئی ایسی نافرمانی کا مرتکب ہے تو میں اس کو کیسے عاق کر سکتا ہوں؟ تعلقات کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ مجھے تعلق رکھنا ہے آخری سانس تک، اس پر محنت کرنی ہے. ایک صورت ہوتی ہے اپنے والد بچوں کو عاق کرنے کی یا اپنے ہاں سے جدا کرنے کی، ایک صورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اولاد انسان کے دین کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے، کہ بچے کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جائے یا بچے کی وجہ سے دینی نقصان ہونے لگ جائے، اس صورت میں حکم ہے کہ اسے جدا کرو. وراثت میں پھر بھی وہ حقدار رہے گا لیکن جدا کرنے کا حکم ہے. والد سے کیسے بات کریں اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کیجیے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے. اپنے سے بڑے آدمی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے یوں کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، شفقت سے محبت سے، جیسے ایک اولاد کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے اور ایک شفقت ایک پیار ہوتا اپنے والد سے، اس تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے والد کو نصیحت کی ہے. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، میرے پیارے ابا جان جو سنتے نہیں ہیں جو دیکھتے نہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی لما تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی، ہر نصیحت سے پہلے یہ کلام ہے اے میرے پیارے ابا جان. اس لیے والد اللہ کی کسی نافرمانی میں کیوں نہ ہو، یہ کہہ دینا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے آپ جہنم میں جائیں گے، بیٹا کس طرح اپنے والد صاحب سے کہہ سکتا ہے؟ کتنے ادب کو ملحوظ رکھنا ہوگا کوئی بات کہتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کتنے ادب کو سامنے رکھنا ہوگا جب اپنے بڑے سے بات کرنی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں تربیت فرمائی، اپنے بچوں پر نگہبانی رکھی. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نواسے رسول ہیں، 6 یا 7 برس کی عمر ہوئی. صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں، ان میں سے اٹھا کے کھانے لگے. آپ نے فرمایا کخ کخ یا حسن، بیٹے کیا کر رہے ہو، نکالو اپنے منہ سے. اما علمت ان لا ناکل صدقہ، بیٹا آپ نہیں جانتے کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، صدقہ ہم نہیں کھاتے؟ بیٹا آپ کو علم نہیں ہے اس کا؟ ایک 6-7 برس کے بچے کی تعلیم دی، اس کو تعلیم دی جا رہی ہے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. حلال کھانا ہے، جو حرام ہے وہ نہیں کھا سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات مروی ہے وہ وحی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی آپ کلام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ نفسیات پر مہارت رکھتے ہیں، جو علماء علوم النفسیہ پر مہارت رکھتے ہیں، وہ فوراً استنباط کرتے ہیں اس بات سے کہ 7 سال کی عمر کے بچے کو یہ سکھانا ہوگا کہ حلال رزق کیا ہوتا ہے اور حرام رزق کیا ہوتا ہے. یہ اس وقت کی بہترین تعلیم ہے، یہ اسلوب ہے نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، زوجہ مطہرہ بنی. تو میں ایک دن، میں چونکہ ربیب رسول تھا، میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بھی آ گیا. تو مجھے سامنے بٹھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ کے سامنے، دسترخوان پہ بٹھایا گیا. چھوٹا سا بچہ میں تھا، جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یدی تطیش فی صحیفتی فی صحفی، کہ نبی صلی اللہ علیہ فی صحنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں، پلیٹ میں میرا ہاتھ پھر رہا تھا، کبھی ادھر سے آگے سے پیچھے سے میں کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو. وکل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی گزر گئی میں اسی پر عمل پیرا رہا. ایک نصیحت کارگر ہو گئی، ایک محبت بھرا ارشاد بیٹے کے لیے، ایک بچے کے لیے.
اسی طرح ایک ذمہ داری وہ ہوتی ہے جو جس جگہ ہم جاب کرتے ہیں یا جس جگہ ہم کسی کمپنی کے مالک ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے متعلقین ہمارے ساتھ ہیں، ان کی دینی فکر کرنا، کوشش کرنا کہ کوئی خوبیاں پیدا ہو جائیں، دینی اعتبار سے اللہ کے حکم زندہ کرنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کچھ اجتماعی ذمہ داریاں بھی بیان کی ہیں، اس کی مثالیں دی ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی کوششیں نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مثل القائم فی حدود اللہ کمثل قوم استحموا فی سفینۃ، ایک وہ لوگ جو اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہیں اور ایک وہ لوگ جو اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کشتی میں سوار ہو۔ پانی جو ہے وہ اوپر والوں کے پاس ہے، دو طبقات ہیں، ایک طبقہ اولا ہے جس پر اوپر لوگ رہ رہے ہیں، کچھ نیچے والی منزل میں رہ رہے ہیں۔ پانی اوپر والوں کے پاس ہے، نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی وہ اوپر جاتے ہیں، ان سے پانی مانگتے ہیں۔ پھر نیچے والوں کے دل میں خیال آیا ایسا نہ کریں کہ ہم اس کشتی کے، اس جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیں اور سمندر سے پانی نکال لیں۔ تو حدیث میں آتا ہے فَإِن يَتْرُكُوهُمْ، اگر اوپر والوں نے ان کو چھوڑے رکھا اور ان کو روکا نہیں، ہلاکو جمیعاً، سبھی ہلاک ہو جائیں گے۔ جو نیک ہے وہ بھی ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ اللہ سے تعلق رکھنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، ذکر کا اہتمام کرنے والے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے، دعائیں مانگنے والے، ہلاکو جمیعاً، سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان احمقوں کا، کہ یہ سمندر میں سوراخ نہیں کھولنا، ہم تمہیں پانی دیتے رہیں گے، تو سب نجات پا جائیں گے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں، حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ تو ہم جس ماحول میں بھی ہوں، گھر کا ماحول، اپنے بچوں سے محبت سے بات کرنا، دین کی طرف رغبت دلانا، اتنا کم از کم اہتمام ہو جائے، گھر کے اندر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو۔ میرے ہوتے ہوئے گناہ کبیرہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا اہتمام کم از کم ہو جائے۔ جس جگہ میں ہوں، جس جگہ موجود ہوں، میں کوئی اتنی محنت کر لوں کہ میرے آس پاس کے لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کریں۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص اللہ کے غضب میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں۔ جہاں ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں، لیکن پھر پکڑ بھی فرما لیتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بڑی شفقت ہوتی تھی، بڑی محبت تھی، جس کی وجہ سے غیر مسلموں کے دل پسی جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں مختلف واقعات پیش آئے۔ سراقہ بن مالک کا، ام معبد کا رضی اللہ عنہما، ایک واقعہ بریدہ اسلمی کا پیش آیا۔ اس نے 70 سواروں سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، 100 اونٹوں کا انعام لگا ہوا تھا، تو سب لوگ انعام کی لالچ میں پھر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طریقے سے نکلے ہوئے تھے، طریق ہجرہ پہ تھے۔ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے برید اسلمی نے گھیر لیا۔ جب قریب آنے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا من انت، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے بریدہ۔ بریدہ بردن سے ہے، جس کا عربی میں معنی ہوتا ہے ٹھنڈک۔ آپ نے فرمایا برد امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آپ نے اچھا شگون لیا۔ آپ نے فرمایا ممن انت، کس قبیلے کے ہو؟ کہنے لگے اسلم، قبیلہ اسلم سے۔ آپ نے فرمایا سلمنا و نجا، ہم تو سلامتی پا گئے اور نجات پا گئے، اسلم سلامتی سے ہے۔ اچھا، یہ باتیں آپ ان سے مخاطب ہو کے فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا من این، اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ کہنے لگے میں بنو سہم میں سے ہوں۔ سہم عربی میں کہتے ہیں حصے کو۔ آپ نے فرمایا خرج سہموں کا، بھائی تیرا حصہ اسلام میں نکل آیا ہے۔ وہ کہنے لگے من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ انہوں نے سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 70 سواروں سمیت اسلام میں داخل ہوئے
وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ مدینہ المنورہ میں داخل ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا استقبال کروں. تو آپ نے اپنے نیزے پر اپنا ہی عمامہ اتار کے اس پر باندھا، بطور علم بنا کے ان کے ہاتھ میں دیا. جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ کے آگے استقبال کے لیے موجود تھے. تو اس طرح دعوت دینا کہ کوئی آدمی دین کے لیے تیار ہو جائے. تو میں ایک دو چھوٹے واقعات آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ. میں نے کہا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ایسے شخصیات کے واقعات آپ کو ضرور سناؤں جن کی وجہ سے آج اسلام اور دین ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں قائم ہے. اگر وہ شخصیات نہ ہوتی تو شاید ہم دین پر قائم رہتے. مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ کی عادت یہ تھی کہ وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے. ایک دفعہ پیدل سفر کرتے ہوئے نکلے، تھوڑا سا سامان ہوتا تھا ہاتھ میں سفری. ایک دیہات میں پہنچے، مسجد میں پہنچے تو مسجد بڑی ویران بنجر، اذان دی، کوئی بندہ نماز کے لیے نہیں آیا. تو انہوں نے بستی میں پھرے کہ لوگوں سے کہا نماز پڑھ لے. لوگ کہنے لگے جناب جب ہمارے نواب صاحب نماز پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے. مولانا نواب صاحب کے پاس چلے گئے، نواب صاحب سے ملاقات کرائی گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ میرے ساتھ نماز پڑھ لیں. کہنے لگے مولانا ایک تو میں شراب پیتا ہوں اور میں وہ چھوڑ نہیں سکتا، دوسرا میں داڑھی چڑھاتا ہوں جیسے سکھ چڑھاتے، تو مجھے وضو کرتے وقت داڑھی کھولنی پڑتی ہے، اس لیے مجھے دو باتوں کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا. مولانا کہنے لگے آپ بغیر وضو ہی پڑھ لیں. مولانا صاحب حیران ہو گئے، کہنے لگے بغیر وضو کے؟ کہنے لگے فرمایا ہاں آپ بغیر وضو کی تشریف لے آئے. دوسرا کہنے لگے میں تو شراب ساتھ رکھتا ہوں. فرمانے لگے وہ بھی ساتھ لے آئے لیکن مسجد آ جائے. مولانا تشریف لے گئے، مسجد جا کر انہوں نے 2 نفل پڑھے، رو کر اللہ سے مانگا کہ اے اللہ یہاں تک تو میں لا سکتا تھا، آگے تو ہی ان کو صحیح راستہ دے دے، ہدایت دے دے. تو نواب صاحب روانہ ہونے لگے تو کہنے لگے پہلی دفعہ نماز پڑھنے لگا ہوں، چلے میں وضو کر کے کیوں نہ پڑھ لوں، ایک ہی تو پڑھنی ہے. تو وضو کر کے چلے، بوتل ہاتھ میں تھی. مسجد کے دروازے پر پہنچے تو شرم آئی، اللہ کے گھر میں کیسے لے کے جاؤں. باہر رکھ دی، اندر آئے. مولانا منتظر تھے، اللہ کو منا چکے تھے. نواب صاحب ساتھ کھڑے ہوئے، نماز پڑھی. جیسے نماز پڑھی تو پھر مولانا کے گلے رکھ کے رو دیے. کہنے لگے مولانا آپ گواہ رہیں یہ نماز میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو محبت سے کسی کو کہہ کر تیار کر لینا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. جس ماحول معاشرے کے اندر ہم موجود ہوں ہمیں اصلاح رشد کا کام کرنا ہوتا ہے کہ نہ گناہ کبیرہ پر ہم راضی ہوں کہ اللہ کی معرف گناہ عام ہو رہے ہوں اور ہم اس پر راضی ہوں، ایسا نہ ہو. یہ امت کی شان نہیں ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے. بہرحال قرآن پاک میں آتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تمام سابقہ امم میں سے یا جتنے بھی مذاہب میں ان سب میں سے سب سے افضل راستہ وہ جس پر تم ہو. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو یہ شرف ہے ہمارا. اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ جس ماحول کے اندر ہوں، چاہے گھر کا دائرہ ہے، چاہے کاروبار کا دائرہ ہے، چاہے بازار کا دائرہ ہے، اصلاح اور رشد کا کام ہمیشہ ہوتا رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.